بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم نے پچھلے پروگرام میں 610 نمبر حدیث پاک پر مختصراً کلام کیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جو باب قائم کیا گیا ہے کہ باب ما یقول اذا سمع المنادی، یعنی مؤذن سے اذان سننے والا کیا کہے، اس چیز کا باب۔ اس میں 611 نمبر حدیث پاک لے کر آئے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اذان سنو تو اسی کی مثل کہو جو مؤذن کہتا ہے، یعنی جیسے جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ویسے آپ اسی کی مثل کہیں۔ تو یہاں پہ سرکار نے الفاظ ارشاد فرمایا کہ دیکھیں اذا سمعتم النداء، پس جب تم اذان کی آواز سنو فقولوا، تو تم یوں کہو مثل ما یقول المؤذن، اسی کی مثل جو مؤذن نے کہا۔ تو قولوا جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور امر کا ہے، یعنی جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، تین یا تین سے زیادہ افراد کے لیے، اور مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حاضر جو لوگ سامنے جیسے ہوتے ہیں ان کے لیے، اور یہ امر کا صیغہ ہے۔ امر کا مطلب کلام عرب میں ایسا کلمہ جس میں اس کو استعمال اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ سامنے والے سے کسی کام کو طلب کیا جائے، جس کو ہم حکم دینا کہتے ہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں اور اس میں کوئی امر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، سمجھ لیں کہ اس سے واجب ثابت ہوتا ہے، بشرطے کہ اس امر کے صیغے کو وجوب سے ہٹانے والی کوئی چیز نہ ہو۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مکھی تمہارے کھانے میں گر جائے تو تم اس کو تھوڑا سا ڈبو دو، پھر اس کو نکال کر پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے۔ جب وہ گرتی ہے تو بیماری والا بازو پہلے گراتی ہے، تو تھوڑا ڈبو دو تاکہ دوائی والا بازو بھی ہو جائے، پھر نکال کے اس کو پھینک دو اور کھانا کھا لو۔ اب یہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ڈبو دو، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، نکال کر پھینک دو، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، پھر اس کو کھا لو، یہ بھی امر کا صیغہ ہے۔ لیکن یہاں پر مزاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ آپ نے شفا کا ذکر کر دیا کہ آپ کسی چیز کو لازم نہیں کرنا چاہتے بلکہ ایک مشورہ دے رہے ہیں، کیونکہ آپ نے شفا کا ذکر فرمایا، گویا کہ ایسا کر لو گے تو تمہارے حق میں بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں مکھی کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ تو یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ امر کے صیغے کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا کہ کیا یہاں پر امر وجوب کو ثابت کر رہا ہے یا وجوب کے علاوہ کسی اور معنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو تقریباً یہ 25 کے قریب معانی میں استعمال ہوتا ہے صیغہ امر، 25 کے قریب معانی میں، جن میں سے ایک وجوب کا بھی ہے، اور وجوب کے معنی میں اصلی طور پہ استعمال ہوتا ہے، پھر دیگر معانی میں مجازن استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ پہچاننا کہ اس وقت یہ کسی واجب کو ثابت کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور مفہوم اس سے نکل رہا ہے، یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہوتا، علماء کا کام ہوتا ہے۔ اب یہ جو اذان کا جواب دینا ہے اس میں ہے اختلاف، کیونکہ اذان کے جواب کی دو صورتیں ہیں، ایک قولی جواب اور ایک فعلی یا عملی جواب۔ قولی جواب تو یہ ہے کہ جو مؤذن کہہ رہا ہو آپ بھی زبان سے کہتے چلے جائیں، یہ قولی جواب ہو گیا۔ اور فعلی جواب یہ ہے کہ جب مؤذن کہتا ہے آئیے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، تو پھر ہم جائیں اور جماعت سے نماز پڑھیں، چاہے زبان سے کچھ نہ کہہ رہا ہوں۔ یہ ہے فعل کے ذریعے جواب دینا، کیونکہ اس نے پکارا، ہم نے جواباً گویا کہ اپنے آپ کو پیش کر دیا، ہم وہاں پہنچ گئے۔ تو یوں اذان کے جواب کی دو صورتیں ہیں، ایک جواب قولی ہے اور ایک جواب فعلی یا عملی ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا قولی جواب واجب ہے یا فعلی جواب واجب ہے؟ تو قولی جواب کے اندر علماء کا کافی اختلاف ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ جی قولی جواب دینا واجب ہے، دینا چاہیے، کیونکہ نہیں دیں گے، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ کہو ویسا ہی کہہ دو جیسا مؤذن نے کہا ہے، اور اللہ کوئی قرینہ یہاں موجود نظر نہیں آتا ہے۔ پھر خود آگے لکھتے ہیں، اور نہایہ میں، یہ بھی کتاب کا نام ہے، مذکور ہے کہ سننے والوں پر اذان کا جواب دینا واجب ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ 4 چیزیں جفا سے ہیں، یعنی بے وفائی ہیں، جفا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس نے اذان اور اقامت کو سنا اور ان کا جواب نہیں دیا۔
تو یہ بظاہر تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا میں تائید میں دے رہا ہوں کہ اذان کا قولی جواب واجب ہے، لیکن اسی پر جو کہتے ہیں کہ قولی جواب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، وہ اسی روایت کو بیان کر کے اعتراض کرتے ہیں کہ سرکار نے 4 چیزوں کو جفا قرار دیا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ مؤذن کی اذان سنیں اور اقامت سنیں اور اس کا جواب نہ دیں۔ جو حضرات اذان کے جواب دینے کے قولی جواب دینے کے وجوب کے قائل ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اقامت کا جواب دینا مستحب ہے، حالانکہ اقامت کے لیے بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جفا کا لفظ استعمال فرمایا، تو پھر وہ یوں کیوں نہیں کہتے کہ اذان کا جواب دینا بھی قولی واجب ہے اور اقامت کا جواب دینا بھی واجب ہے؟ لہٰذا صحیح یہی مسئلہ ہے، اور میں خود بھی اس کا قائل ہوں، اور میں نے اس پہ زمانہ طالب علمی میں ایک رسالہ لکھا تھا کہ اذان کا جواب دینا کیسا، ایک تحقیقی رسالہ تھا جس میں نے تمام فقہ حنفی کی کتب سے عبارات کوڈ کرنے کے بعد پھر اس تحقیق کا خلاصہ یہی لکھا تھا کہ اذان کا قولی جواب دینا صرف مستحب ہے، کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے، ہاں فعلی اور عملی جواب دینا واجب ہے۔ اور یہ جو حدیث میں ہے سرکار نے فرمایا جیسے تم اذان سنو اس کا ویسے جیسے مؤذن کہہ رہا ہے تم بھی ویسے کہتے چلے جاؤ، تو یہ صرف ایک افضلیت کا بیان ہے، یعنی ایسا کر لو تو بہت بہتر ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے۔ اور امام احمد رضا خان صاحب جو بہت ہی بڑے ایک جید عالم ہیں، فقیہ ہیں، اور ان کا فتاوی رضویہ ایک بہترین فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے، اگر اس کو کوئی سامنے رکھ کر اور اس پر اپنی تحقیقات کی بنیاد رکھے اور اس کو پڑھ کر حقیقتاً فتویٰ نویسی سیکھنا چاہتا ہو، نتائج تک پہنچنا چاہتا ہو تو بہترین معاون ہے۔ آپ نے اپنے فتاوی رضویہ میں ایک اصول بیان کیا ہے کہ جب علماء کرام میں آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو پھر فتاوی قاضی خان، یہ قاضی خان ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک فتاوی مرتب کیا، فتاوی قاضی خان۔ تو جو امام قاضی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس قول کو قبول کریں گے وہ قول باقی اقوال پر فوقیت رکھے گا، کیونکہ آپ بہت بڑے جید عالم تھے اور آپ نے اپنے اس فتاوی قاضی خان میں وہی اقوال درج کیے ہیں جو دیگر اقوال سے ممتاز تھے۔ تو آپ اگر فتاوی قاضی خان پڑھیں گے تو آپ نے بھی یہی لکھا ہے کہ اذان کا قولی جواب مستحب واجب نہیں، فعلی جواب واجب ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہی ہے، اگر کوئی عالم دین اس تفصیل جو میں نے آپ کو بیان کی اس کو آپ نے سنا، اگر کوئی عالم دین آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اذان کا قولی جواب واجب ہے تو آپ ان سے بحث نہ کریں، وہ ان کی اپنی تحقیق کا یقیناً نتیجہ ہوگا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جو ہماری تحقیق ہے اور بڑے بڑے علماء جیسے علامہ ابن عابدین شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو رئیس المحققین کہلاتے ہیں اور زبردست تحقیق کرنے والے آدمی ہیں، خود امام احمد رضا خان صاحب ان سے بہت زیادہ اکتساب فیض کرتے ہیں اور ان کے علم کو مانتے ہیں، ان کی تحقیقات کو مانا جاتا ہے اور تقریباً ہر مکتبہ فکر ان سے اکتساب فیض کرتا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے فتاوی شامی جس کو رد المحتار بھی کہتے ہیں اس میں اقرار فرمایا کہ اذان کا جواب دینا مستحب واجب نہیں ہے۔ تو بڑے بڑے علماء اس طرف ہیں، لہٰذا ہماری تحقیق یہی ہے بحث نہ کی جائے، کوئی مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا تو بالکل بحث نہ کی جائے، انہیں کہے اگر آپ اذان کا جواب واجب سمجھتے ہیں ٹھیک ہے آپ ضرور دیجئے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اذان کا جواب دینا بہت افضل ہے، اچھا ہے، باعث ثواب ہے، جیسے کہ میں اس کی حدیث بھی ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، فضیلت پر مشتمل، تو دینا چاہیے اذان کا جواب، لیکن کوئی اذان کا جواب قولی طور پہ دینا واجب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اذان ہو رہی ہے آپ اذان کا جواب نہ بھی دیں تو زیادہ سے زیادہ فضیلت ترک ہوگی، آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب اذان ہو تو خاموشی سے سنا جائے، ادب اور احترام سے سنا جائے، اور اپنے اکثر کام ترک کر دیے جائیں، جیسے کہ فقہا نے لکھا کہ اگر کوئی قرآن عظیم کی تلاوت کر رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے قرآن عظیم کو بند کر کے اذان غور سے سنیں اور جواب دے تو نور علی نور ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اذان دی جاتی تھی تو منافقین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے بعض اوقات، اور یا پھر کھیل کود میں مصروف ہوتے تھے، وہ اذان کو بوجھ سمجھتے تھے اور اس سے بیزاریت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ تو آج اگر مسلمان اذان ہو رہی ہو اور دنیاوی کاموں میں مشغول ہو تو اس کا یہ عمل منافقین کے عمل کے مشابہ ہو جائے گا، اس لیے منع کیا فقہا نے کہ جب اذان ہو تو یوں کام کاج میں مصروف رہنا، یہ گویا کہ منافقین کا طریقہ تھا، مومنین کی عادت نہیں تھی۔ اس لیے مسلمان کو، ایک کامل مومن کو، ایک اچھے مسلمان کو اذان کے وقت خاموشی سے ذرا بیٹھنا چاہیے اور اس کو سننا چاہیے۔
اور جیسے افطار ہوتی ہے، جب افطار ہوتی ہے تو وہاں پہ مؤذن صاحب اذان شروع کر رہے ہوتے ہیں اور ہم غب غب کھا رہے ہوتے ہیں، دبا کے کھا رہے ہوتے ہیں، اذان کی پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم از کم کوئی جو قریبی اذان ہو یا کوئی بھی اذان ایک اذان کا انتخاب کر لیں۔ جیسے اب سائرن بجا، افطار کرنا ہے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے روزہ کھول لیا، اس کو روزہ کھولنا کہتے ہیں بعض لوگ کے مطلب، تو بہرحال کھا لیا آپ نے۔ اس کے بعد اذان جو روزہ کھولنے کی دعا ہے یہ کھانے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد خاموشی سے پوری اذان کے پہلے جواب دے لیں، مستحب ہے، افضل ہے، یا کم از کم خاموشی سے بیٹھ کے سن لیں۔ تو سنیں گے تو بہتر ہے کہ جواب ہی دے لیں۔ جواب دینے کا طریقہ بتاتا ہوں آپ کو، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ کھانا شروع کریں۔ لیکن وہ بے صبری اتنی ہوتی ہے کہ انسان کیسے مطلب رکے۔ حالانکہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے، اکثر علاقوں میں میں نے دیکھا ہے کہ پہلے جیسے سائرن بج جاتا ہے یا ٹی وی پر ایسا ہوتا ہے کہ افطار کا اعلان ہو جاتا ہے، لوگ کھاتے پیتے ہیں، مؤذن صاحب اذان نہیں دیتے ہیں، وہ بھی کیونکہ حجرے کے اندر اسی کارروائی میں مشغول ہوتے ہیں، اور پھر وہ تھوڑی دیر بعد پھر اذان ہوتی ہے، تو اتنا گیپ تو شروع میں مل جاتا ہے کہ انسان تھوڑا بہت کھا پی لے۔ لیکن وہ چونکہ ہمیں اکثر اپنی ٹینکیاں فل کرنے کی عادت ہوتی ہے، جو قہر نفس ایک ہم نے کیا تھا روزہ رکھ کر، جس کی وجہ سے نفس مغلوب ہوا تھا، اپنی سرکشی بھول گیا تھا اور ہماری اطاعت کی طرف مائل ہوا تھا، ضعف محسوس کر رہا تھا، کمزوری محسوس کر رہا تھا، اس کی وہ طاقت اور شوخیاں ختم ہو گئی تھیں کہ جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن جب ہم کھاتے ہیں اور خوب اوپر تک ٹینکی فل کر لیتے ہیں تو پھر وہ اس کو دوبارہ گویا کہ ہم مردے میں جان ڈال دیتے ہیں اور نفس پھر ہمارے اوپر حکمرانی کرتا ہے۔ یہ تو ویسی بھی غلط ہے، تو اذان کے دوران ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اب تھوڑے سے احکام میں اذان کے عرض کر دیتا ہوں، پھر جواب کی فضیلت عرض کرتا ہوں کہ جب اذان ہو، جیسے آپ کو بتایا کہ بالکل ہر کام کو اگر چھوڑ سکتے ہوں تو چھوڑ دیں، بہت بہتر ہے۔ ہاں بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے، جیسے کوئی مثال کے طور پہ پہلے واش روم میں بیٹھا ہوا ہے، اذان شروع ہو گئی، اب وہ بیچارہ کیا کرے، اور اسی طرح کوئی نہا رہا تھا تو وہ اگر انتظار کر سکتا ہے تھوڑی دیر ٹھہر جائے، اذان ہی سن لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر جلدی باہر نکلنا ہے تو ایک مجبوری ہے۔ ایسی کہیں کوئی کام کاج میں مشغول ہے اور اسے یقین ہے اگر میں کام کاج چھوڑ کے کھڑا ہوں گا تو جو میرا افسر ہے یا جو جن کے پاس آپ کام کر رہے ہیں، جیسے مکینک وغیرہ ہوتے ہیں تو گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں، یا بیوی یہ سمجھتی ہے کہ شوہر بہت ظالم ہے، اگر میں پوری اذان سنتی رہوں گی دیر ہو جائے گی، کھانا جیسے سرو کرنا ہوتا ہے، چائے بنانی ہوتی ہے، اور پھر اس شوہر جو ہے وہ سیخ پا ہو جائے گا اور معاذ اللہ اذان کے خلاف بھی بولنا شروع کر دے گا۔ اگر بہن یہ بتائیں کہ جی میں تو اذان کا جواب دے رہی تھی، تو یہ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور پھر وہ اسی پہ الٹی سیدھی باتیں کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کی صورتحال ہو تو پھر مجبوری ہے، انسان کام میں مشغول ہو سکتا ہے، یا بے خیالی ہو گئی، توجہ نہ رہی۔ اور اسی طریقے سے شریعت نے اس بات کا مکلف بھی نہیں بنایا کہ آپ تمام جب تک اذانیں ختم نہ ہو جائیں بیٹھیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک اذان اس مسجد کی ہو رہی ہے، دوسری اس مسجد کی، تیسری اس مسجد کی، چوتھی مسجد کی، بعض اوقات تو آدھا گھنٹہ تک اذانیں چلتی رہتی ہیں، 20 منٹ تک چلتی ہیں، کسی کی پہلی ہوتی ہے، کسی کی 5 منٹ بعد ہوتی ہے، کسی کی 15 منٹ بعد ہوتی ہے۔ تو اگر ساری اذانوں کا انتظار کیا جائے تو پھر تو اتنا لمبا ٹائم ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی ایک اذان جو قریب ترین ہے اس کو انسان اس کا ادب احترام کر لے، اس کے بعد جتنی مرضی اذانیں ہوتی رہیں پھر آپ کام کاج کریں، کچھ بھی کر لیں، اس کو بے ادبی تصور نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اذان، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اذان مؤذن دے رہا ہو تو ہم خود بھی خاموش ہو جائیں، گھر والوں کو ذرا اس کا عادی بنائیں، اور اسی طرح ٹی وی وغیرہ چل رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ڈرامے وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کی آواز ذرا تھوڑی دیر کے لیے بند کر دی جائے۔ اور اسی طرح جو بچے روڈ پر کھیل رہے ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، کرکٹ چل رہا ہوتا ہے، احترام اذان میں تھوڑی دیر کے لیے گیم روک دیا جائے، کم از کم جو قریبی مسجد کی اذان کے وقت، اور احترام کیا جائے، انشاءاللہ اس کی اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا جو مؤذن کہہ رہا ہے ویسے ہی آپ کہتے رہیں، تو اذان کے جواب دینے کا طریقہ کیا ہوگا وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں اس کو بیان کیا گیا، اسی طرح سنن ابو داؤد میں، شرح معانی الآثار میں، اور سنن بہقی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ یہ بخاری کی روایت نہیں بیان کر رہا، جواب کے سلسلے میں یہ بہت ہی اچھی حدیث ہے، تفصیل ہے یعنی اس میں، اس لیے میں اس کو آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن نے اللہ اکبر کہا، یا جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو پس تم میں سے
کسی نے پھر تم میں سے کسی نے اللہ اکبر کہا، پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس پر کسی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو تم میں سے کسی نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر اس نے کہا حی علی الصلاۃ، تو تم میں سے کسی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ میں بتاتا ہوں کہ اس کے جواب میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ پھر اس نے مؤذن نے کہا حی علی الفلاح، تو تم میں سے کسی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر اس نے کہا اللہ اکبر، تو تم میں سے کسی نے کہا اللہ اکبر، پھر اس نے کہا لا الہ الا اللہ، تو تم میں سے کسی نے کہا لا الہ الا اللہ۔ ارشاد فرمایا اور آخر میں الفاظ یہ ہیں پھر تم میں سے کسی نے دل سے کہا لا الہ الا اللہ تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے حدیث۔ پھر ایک دفعہ دیکھیں، سرکار نے فرمایا جب مؤذن نے یہ کہا تو تم نے بھی یہ کہا، مؤذن نے کہا تم نے کہا، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ گویا کہ اذان جواب کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ باقی انشاءاللہ تفصیل نیکسٹ پروگرام میں عرض کروں گا، آپ ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اپنوں کی زندگی کا، ضرورت مند دکھی انسانیت کی مدد، احساس کے ساتھ تعلیم کی روشنی، ایمان کے پرنور اجالے، روشن احساس، روشنی سب کے لیے۔